अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाजरीन, आज प्रोग्राम मुजरिम कौन की टीम पहुंची है थाना सदर मुजफ्फरगढ़ की हदूद में। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद खान। नाजरीन, आज हम एक ऐसे केस के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो एक अनोखी वारदात जो है वो थाना सदर मुजफ्फरगढ़ की हदूद में रोनुमा हुई, जिसमें एक नौजवान को ट्रैप करके जो है वो उसको अगवा करके जो है उसके तवान जो है उसके वर्सा से लिया गया। नाज़रीन, इस केस के हवाले से क्या हकाइक हैं, क्या मामलात हैं, उस तमाम तर केस के बारे में हम आपको आज की इस स्टोरी में बताएंगे कि किस तरह से वक़ुआ पेश आया और मुल्ज़मान ने कितनी चालाकी से नौजवान को जो है वो ट्रैप किया और नामालूम मकाम पर ले गए। उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाइयाँ की, किस तरह से मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, तमाम तर हकाइक जो जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे थाना सदर के SHO से और इसके साथ तफ्तीशी अफसर से और वर्सा से, और कोशिश करेंगे मुल्ज़मान से भी बात करें। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मुद्दई मुकदमा के वालिद मौजूद हैं, जिनका नाम मुजफ्फर है। इनसे इस केस के हवाले से जानते हैं कि किस तरह से जो है वो इनके बेटे को अगवाकारों ने अगवा किया, क्या मामलात पेश आए थे। मुजफ्फर हुसैन, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? मेरा बेटा से हैदर अब्बास वो जिम करें दे तो मुजफ्फरगढ़ वो जिम कहना है पुल चनाब कनु वेंदा पिया अगू एक औरत ने वो रोकी जिंदा ना सहरा नाम दी औरत है कुछ उन्हें इमदाद वास्ते मकसद है कोई किराया शराया मंगे। अच्छा। था रुके उनके पिछू पिस्टल गिन के 2-3 बंदे और मोटरसाइकिल से आगे अगवाह करके थे। नाग शाह जगू एक रोड कायापुर उथू घिन गया नगू एक पीर कलोनी नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के नाल उथा को अगवा करके घिन गया उनकी अखी दे पट्टी बधी ने वो जिम का प्लेयर आई उन्होंने लड़ झगड़ के वापस भज आए। अच्छा। अस मलकानी साहब को आए इन्हें साढ़े उत्ते बड़ी मेहरबानी की इन्हें वो देख के पर्चा ते तुसें केस को किवें दिखे ते उन्हां मुल्ज़मान को हुण पकड़े गए, किवें उन्हां को पकड़वाया, क्या मामला था? जी मलकानी साहब ने मुल्ज़म पकड़े ना, ये सहरा पकड़ी गई है, घर आना रमेश पे जा गए, भी एक लड़का माजिद पे जा गए, भी मुनीर आई। मलकानी साहब ने तफ्तीशी की ज्यादा पता मलकानी साहब को पता ते ये दसो कि उन बाद मामला क्या है, उन्होंने अगवा करके कित्था गिन गए ते क्यों अगवा किया है? अगवा करा था उन्होंने मकसद तफ्तीश मलकानी साहब की थी, इन्हें क्या समझता है तावान करने न मोटरसाइकिल उन्होंने डकैती की आई वो भी बरामद हुई है, मोबाइल हंडू कुछ रकम भी आई इस तरह। अच्छा। ज्यादा मालूमात मलकानी साहब को अगवा होने वाले लड़के ने मुकम्मल हाल देते ते अगवा करके किदे गिन गया? अगवा कर गिन गया नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के नाल एक डोगरा वाला मशहूर है पीर कलोनी। अच्छा। जी जी घर वाली पुल के नाल उठा गिन गया ते उत्थे किनी जगह है जिते गिन के गया? उन्हें उस किराए दे मकान हासिल किया है सुनील जी। ते वो जरा किराए दे मकान गिदा होया ने, क्या पुलिस ने उन्हां बंदियां को भी गिरफ्तार किया क्योंकि निशानदेही उन्होंने की? शायद साहब ये सही है, मैं भी इन्होंने नाल आमी इन्हें उठू दो बंदे गिरफ्तार कर मकान में छापा मारिया। अच्छा। ते तुहाडे बेटे को कितनी रकम जो है गिन के गए ते उन्दू बाद जो वाले रकम गिन के गए तुहाडा बेटा तुहाडे कोल आया ते वाल उन्हें तो क्या दसा? रकम का हवाला FIR विच है, ज्यादा मालूमात एक अपना SHO साहब को मलकानी साहब को पूरी हकीकत है। अच्छा। तो तुहाडे बेटे ने तो को आके केड़े वेले दसे ते वाल तुसां 15 केड़े वेले कीती है? ये वो राती वो कुआ इस तरह आई भी उन्हां को जले लड़ झगड़ के भज गए तो वो कहीं घर ते जो पनाह मन की दिए उनका ना घर वाले ना अल्लाह रखा आई। अल्लाह रखे ने वाल मेरे को फोन किया रात दे तकरीबन 2 बजे मैं उन्होंने को पहुंच गया 8 ते 9 दी रात आई जुलाई। अच्छा। बड़ा सा हैदर अब्बास को घेन आया से फिर मकान की राखी की शेख साहब ने रेड की बंदे पकड़ के घेन आया। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मुद्दई मुकदमे के चचाजाद भाई मौजूद हैं। इनसे इस वकूए के हवाले से जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने कज़न के साथ मिलकर इस तमाम तर केस को जो है वो देखा है। क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? नाम शजीद। तो इस केस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
سر یہ اپنا ضلع مظفرگڑھ دے وچ کافی یہ واردات ہیں کہ جڑا نوجوانوں کو اغوا کیتا ویندے اندر اتنے توان وغیرہ دی پیشکش کی ویندی ہے بہت سخت توان جڑا کہ غریب آدمی جائیداد ویچ کے بھی پورے نہیں کر سکتا لیکن ساری ایک نصیب ساری ایک قسمت اچھی ہے کہ ساکوں ایک اچھے ایس ایچ او افتخار ملکانی صاحب جیسا ایماندار افیسر ایماندار انسان ملن کہ حیدر عباس کو بازیاب کراون دے وچ انہوں دا بہت ہی کردار ہے انہوں نے جتنی تعریف کی وینے بہت کم ہے انہوں نے رات نہیں ہیک کر کے حیدر عباس کو بازیاب بھی کرائے دوجا جڑے ملزمان ہیں جڑے حرکت کریں انہوں کو بھی گرفتار کیتے اور کچھ لوگ حالی باقی ہیں جنہوں کو گرفتار کرنا باقی ہے سر ضلع مظفرگڑھ تھانہ صدر دے ایس ایچ او سر افتخار ملکانی صاحب کو بار بار سلوٹ کریں کہ انہوں نے بہت ہی سارے نال تعاون کیتے انہوں نے جتنی تعریف کی میں نے کم ہے کیونکہ دیکھو نا یہ بڑا بڑا گینگ ہے جڑا ایک ہنی ٹریپ کر کے مظفرگڑھ تو ملتان بن کے ایک کرائے دے مکان گھنن سادہ ایک ایکٹ بھی بنا ہوا ہے کہ جڑا اگر کرائے دے مکان ہے راسی باقاعدہ ان تفتیش تھی سی تھانے درج تھی سن این حوالے نال تسا کیا آخنا چاہسو کہ انہیں جڑی جگہ تے گھن کے گئے جڑا پناہ دینا پیا انہوں کو جی گھر رہنے پہ ان کے حوالے نال کیا آخو سر یہ کوئی ایک دو بندیاں دا کام نہیں ہوتا نہ ہی کوئی ایک انسان دا کام ہے انہاں نال ایک پوری گینگ ہے انہاں دے پچھو کافی مالدار جاگیردار لوگوں کا ہاتھ ہوندے جڑی پوری گینگ کو سر گینگ کی سرپرستی کریں انہاں کو غلط کام کرویں ود جہے ویلے انہاں دے ہتھیں کوئی لگ ویندن چانس جڑا کوئی بھتا گھندن جڑا کوئی توان گھندن تو انہاں کو تقسیم کریں باقی سارے جڑے مالک مکان ہیں اساں یہ بھی درخواست کرے سو ایس ایچ او صاحب کو کہ انہاں دی بھی تشویش کی وینے کہ انہوں نے یہ جہ انجان لوگوں کو گھر دیتا ہے مکان دیتا ہے کہ جڑے لوگ وارداتی ہیں انسانی جان دے دشمن ہیں بیا کوئی کیس دے حوالے نال تساں انصاف واسطے کیا آخنا چاہو سر باقی بھی کافی ہو جائے مسئلے مسائل ہیں جڑا غریب کو انصاف دیتا میں میرا اپنا بھی ایک ذاتی مسئلہ سر چل رہا ہے تھانے صدر دے لنگر سرائے موزہ جڑ دے رہائشی ہیں سر اساں میرا کوئی پلاٹ ہے موزہ لنگر سرائے 49 کھاتے دے وچ جبکہ رجسٹری بھی انتقال بھی ہے دیوان والے دے بیان بھی ہیں ویڈیو بھی ہیں پیسے دیوان دے بھی انہوں دی ویڈیو ثبوت پروف ہیں اتھو دے جگیردار ہیں دوترے سر وہ میرا پلاٹ بھی حتیٰ کہ انہوں نے میرے پلاٹ دے بھی قبضہ کر گئے تھے سر تقریباً کوئی 3 مہینہ تو ساری کاروائی تھی نہیں پئی ہے اتنی افتخار صاحب کو تھانے دے بھی ڈی پی او صاحب نے بھی کی تھی انکوائریاں بھی تھیں پین سر اور کوئی 100 ایک بندہ جڑا نا اتھوں دا پوری یو سی دا انہاں 2 موزیاں دا گواہ بھی ہے کہ میں 5 مرلہ دا پلاٹ بھی کیتے موقع دے بھی ہے دیون والا بھی یہ شاید سندے کہ واقعہ رقبہ ہی کو دیتے لیکن پیسے والے لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں وہ سارے رقبے کو جڑا نا ناجائز قابض ہیں اساں بھی افتخار ملکانی صاحب کو درخواست گزاری ہوئی ہے ساری انکوائری کریں تو انشاءاللہ ساکوں اللہ تعالیٰ دوتے یا افتخار ملکانی صاحب دوتے وہی امید ہے کہ حق سچ دا ساتھ دے سن اور انصاف کرے سن اور میرا 5 مرلہ دا پلاٹ انشاءاللہ میں کو واپسی کرے سن بہت شکریہ تو واضح تو ناظرین کو تمام تر چیزیں تو آگاہ کیتے ناظرین ہمارے ساتھ مدعی مقدمے کے چچا زاد بھائی موجود تھے جنہوں نے اس کیس کے حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ کس طرح سے ملزمان نے ان کو ہنی ٹریپ کر کے جو ہے وہ اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے جہاں پر وہ جا کر ان سے انہوں نے لوٹ مار بھی کی اسلحے کے زور پر جو ہے وہ اس طرح سے وارداتیں پہلے بھی کرتے آ رہے تھے لیکن اب جو ہے وہ پولیس کے ہتھے بھی چڑھ گئے ہیں جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک ہنی ٹریپ کرنے کے طریقے جو ہیں وہ اور تھے لیکن اب جو ہے وہ جدید دور کے دور میں جو ہے وہ ہنی ٹریپ کا طریقہ جو ہے وہ بھی بدل چکا ہے کیونکہ یہ ایپ کے ذریعے لوگوں کو ہنی ٹریپ کرتے ہیں جس پر جو ہے وہ خفیہ اپنے مقامات پر لے جاتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے تھانہ صدر کے ایس ایچ او افتخار ملکانی صاحب سے کہ کس طرح سے یہ وقوع پیش آیا کہ اس میں کتنے ملزمان ہیں کس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت تھانہ صدر کے ایس ایچ او افتخار ملکانی صاحب موجود ہیں ملکانی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے اس کیس کے حوالے سے جی بہت شکریہ آپ کا سر یہ وقوع تقریباً 1 ماہ قبل ہوا تھا اس میں ہمارے پاس ایک مظفر نامی شخص آیا تھا جس نے مجھے بتلایا کہ میرا بیٹا ہے حیدر
وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک لڑکی نے اس کا راستہ روکا، لفٹ مانگی، تو اس نے انسانی ہمدردی کے ناطے اسے لفٹ دی. جو ہی وہ تھوڑا سا آگے گئے 1-آدھا کلومیٹر تو وہاں پہ کچھ لوگ ویپنز کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ آ گئے. انہوں نے اسے کڈنیپ کر لیا. اس کا جو موبائل تھے، جو موٹر سائیکل تھے وہ چھین لیے. ان کی اس کمپلینٹ کے اوپر ہم نے حیدر کی مدعیت میں FIR دی تھی، اغوا کی، ڈکیتی کی. تو چونکہ ہمارے لیے یہ بڑا شاکنگ پوائنٹ بھی تھا کہ اس طرح کی واردات فیمیل جس میں انوالو ہو، تو ہم نے اسے سیریس لیا. اور پنجاب پولیس چونکہ ہمیشہ ایسے کاموں کو سیریس لیتی ہے، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے، تو FIR کا فوری طور پہ اندراج کیا گیا. اس کے بعد ہم نے DPO صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک ٹیم اپنی بنائی. اس ٹیم میں ہم نے ٹیکنیکلی اس کے موبائلز کو جو ہے وہ ٹریک کروایا، جیو فینسنگ کروائی وہاں کی. اس ان ٹیکنیکلی ایکٹیویٹیز کے رزلٹ میں ہمیں ایک گینگ آئیڈینٹیفائی ہوا جو ہنی ٹریپ کے تھرو لوگوں کو بلاتے تھے. ہم نے جدید ہم نے اس کے اوپر جب مزید کام کیا، ان کی گرفتاری کے لیے ریڈز کیے، تو ہمارے پاس وہ مین جو لڑکی تھی وہ اریسٹ ہوئی. اس کے ساتھ 2-3 لڑکے اور اریسٹ ہوئے. ہم نے فوری طور کے اوپر جو ہمارے قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انہیں شناخت پریڈ پہ بھجوایا. اس کے بعد ان کو ریمانڈ پہ لے کے آئے. جب ان کی پراپر تفتیش کی گئی تو پتہ چلا بیسیکلی یہ جو گینگ ہے یہ ملتان بیسڈ گینگ تھا. ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ ملتان میں تھا. یہ وہاں پہ آپریٹ کرتے تھے. اس گینگ میں تقریباً 7 سے 8 لوگ مشتمل ہیں جو سابقہ بھی ریکارڈ ہولڈر ہیں. تو کرتے کیا تھے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویلا ایپ، اسے بلیوڈ ایپ بھی کہتے ہیں اور حرف عام میں اسے آپ ڈیٹنگ ایپس بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لوگ موبائل میں اس ایپ کو انسٹال کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے اندر ان ہو جاتے ہیں. ان کا آن لائن جو ہے نوٹیفیکیشن شو ہوتا ہے جتنے بھی لوگوں نے اس ایپ کو انسٹال کیا ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ وہاں پہ، یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ڈفرینٹ لڑکوں کو، پرسنالٹیز کو اس ایپ کے تھرو ٹیکسٹ کرتے ہیں، اپنی پکس بھیجتی ہیں. اس پکس اور ویڈیوز کی بیس کے اوپر ان کو ٹریپ کرتی ہیں. جب وہ شخص پرسنالٹی بندہ ٹریپ ہوتا ہے تو یہ ان کو ملتان بلواتے ہیں. ملتان طریقہ واردات ان کا سیم تھا. جو ہی وہ بندے ملتان پہنچتے ہیں، اگر وہ گاڑی پہ ہیں، وہ موٹر سائیکل کے اوپر ہیں، تو سب سے پہلے وہ اس لڑکی کو اٹھاتے ہیں. جو ہی 1-2 کلومیٹر آگے یہ پہنچتے ہیں تو پلانڈ طریقے سے جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں ود ویپنز، اور ان سے ان کا جو بھی مال ہوتا ہے، موبائل ہے، کیش ہے، وہ ان سے لے لیتے ہیں. دوسرا جو ان کا سٹیپ ہوتا ہے وہ پھر اس بندے کو باندھ کے اپنے ایک ڈیرا بنایا ہوا تھا، انہوں نے گھر لیا ہوا تھا رینٹ کے اوپر ملتان میں، وہاں لے جاتے تھے. وہاں جا کے وہ پھر ان کے پیچھے وارسان سے رابطہ کرا کے تاوان کی رقم منگواتے تھے. تو اس طرح، اور یہ گینگز کافی عرصے سے آپریٹ کر رہا تھا ملتان کے اوپر. آلریڈی جب ہم نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ سیم اسی طرح یہ ملتان میں بھی یہ ایک انسیڈنٹ کر چکے تھے جہاں ان کے اوپر FIR ہوئی تھی. مزید جب ان کے موبائلز کو، مزید ڈیٹا کو دیکھا گیا تو بڑے ہمارے لیے حیران کن اس میں وہ چیزیں تھیں کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اس طرح ٹریپ کیا ہوا تھا، جس میں بڑی ریزنیبل پرسنالٹیز تھیں جو لوگ ظاہر ہے شرم کی وجہ سے وہ پھر نہیں بتاتے. تو ہم نے ان ساروں کو ٹریس کیا. بہت ساری وارداتیں ہماری ان سے نکلی. 4 بندے ہم نے ان کو اریسٹ کیے. تھرو پراپر چینل ہم انشاءاللہ تعالی ان کو سخت سے سخت سزا دیں گے. اب اس پرٹیکولر کیس میں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوا تھا، ہم نے ان سے وہ جینون موبائل برآمد کیا، وہ جینون موٹر سائیکل برآمد کیا. یہ ان کی خوش قسمتی ہے جو ہمارے ایپلیکینٹ سے ان کو وہ چیزیں مل چکی ہیں. تو ہم اس گینگ کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں. تو یہ میں آپ کے چینل کے تھرو میسج بھی دینا چاہوں گا اپنی ینگ جنریشنز کو، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا سورس ہے جس کا کوئی پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. نہ ہمارے پیرنٹس رکھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اس قسم کا ایک پراپر جو ہے اس کو مانیٹر کرنے کا میکانزم ہے.
تو اس میں ہماری ڈیوٹی ہے ایز اے پیرنٹس، ایز اے سوسائٹی کہ ہم ایجوکیٹ کریں اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، کہ وہ اس طرح کی ایپس میں نہ جائیں، چونکہ یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں کی وہ جو مینٹل ایبیلٹی ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی نہیں ہے، وہ ان سے ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ٹریپ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر والدین کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، پولیس کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایز اے ہول، ایز اے سوسائٹی ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اپنے بڑوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو ہوتی ہیں فیک ایپس ہوتی ہیں، اس میں آپ کو پھنسایا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی سارا سینیریو تھا۔ اب وہ لوگ ہمارے پاس اریسٹ ہیں، ان سے مزید بھی تفتیش ہم لوگ کر رہے ہیں، اور بھی جو بھی ایشوز آئیں گے ہم لوگ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ انہوں نے ہنی ٹریپ انہوں نے آخر کرن دی وجہ کیا ہے کہ پہلے بھی یہ کام میں ملوث ہیں؟ جی پہلے کافی مقصد انہوں کا کاروبار بھی ہوئے۔ اچھا جی جی ملکانی صاحب کو موبائل ہیں، انہوں نے پوری حقیقت ہے، اندر سارا کچھ انہوں نے اسپیشلی گینگ جڑا ملتان تو اتھا آ کے مظفر گڑھ یہ کام کریں ہنی ٹریپ کر کے تو بندیاں کو اتھائی اگوا کر کے گھن میں جی اتھائی گھن میں تے تواڈے بیٹے تے کوئی تشدد وغیرہ تے نہ کیتا نے؟ نہیں، یہ تو انہوں نے مکان دے باہر مقصد ہے داخل کرن پین تے انہوں نے لڑ جھگڑ کے جیم دا پلیئر چھٹ گئے۔ اچھا جی تے پولیس نے تواڈے نال کتنی مدد کی؟ پولیس نے بہت تعاون کیتے، خاص طور ملکانی صاحب نے بڑا ہی تعاون کیتے سارے نال۔ ان دے تعاون نال بھی اساں یہ بند ملزم بھجے بھی ہیں، جڑے باقی ہیں وہ بھی پھڑے۔ اچھا آصف ہے جن دے وچ رانا حسن ہے، ایک شاپ زیب ہے، بیا مقصد ہے اپنا تقریباً یہاں کو نام لکھ۔ اچھا کہ پہلے ملزمان تو کوئی جانتے ہیں؟ کوئی نہ جان۔ اچھا جی انہوں دی روزی کا مسئلہ ہے، ایک کاروبار کرن، اغوا تیوان کرن، ڈکیٹاں کرن، اچانک اتفاق ہے، سارا کوئی تعلق۔ اچھا اچھا تھوڑا بیٹا ہوں بولے کتوں آندا پیا جی لوگ کو ایویں ہنی ٹریپ کیتے جی جی پول چنا پر ویندا پیا۔ اچھا ملتان ویندا پیا؟ جی جی ملتان۔ اچھا کیا آکھنا چاہسو انصاف واسطے، کیا اپیل کرنا چاہسو؟ انصاف واسطے جناب افسران بالا کو مقصد ریکویسٹ کریں باقی ملزم گرفتار کریں۔ اچھا ہوں کتنے ہوں تک کتنے تھوڑے ملزمان کو گرفتار کریں؟ ملزم 4 گرفتار ہو گیا، باقی تقریباً 4 تو 5 ملزم جڑا ہے گرفتار کرنا۔ شاہ زیب آصف ہے جڑا انہوں نے ماسٹر مائنڈ ہے۔ اچھا تے رانا حسن ہے، بی اے کے ایک خاتون بھی الیاس ہے، ایک دن دیما ہے، شاید انہوں نے ندیم تھی سکتے خاتون تو گرفتار ہو گئی ہے۔ اچھا تے انصاف واسطے کیا اپیل کرنا چاہسو؟ انصاف واسطے زبردست اپیل کرنا چاہنے ہیں، ریکویسٹ ساری انصاف کیتا ونجے، لوگوں کو انصاف دیتا ونجے، سب کو انصاف دیتا ونجے تاکہ لوگ انہاں چنگل جو بچ سکیں۔ کیا انہوں کو تسا کیا چاہتے ہو کہ انہوں کو سزا کتنی ملنی چاہیے؟ انہوں کو سزا تو جناب قانون کے مطابق جس طرح کا کاروبار کرن زیادہ تو زیادہ ملنی چاہیے۔ اچھا ظفر صاحب تھوڑا بڑا شکریہ تسا ٹائم دیتے، تھوڑے وقت دا تسا ناظرین کو تمام تر چیزاں حقائق کے بارے دسیں، کیونکہ ناظرین ہمارے ساتھ جو مدعی مقدمہ ہیں ان کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کو ہنی ٹریپ کر کے مظفر گڑھ سے جو ہے وہ ملتان لے گئے، وہاں پر جا کر اغوا کاروں نے ان کو گھر میں بند کرنے کی کوشش کی، وہیں پر مزاحمت کر کے جو حیدر عباس ہے اس نے اپنی جان بچائی اور فوری طور پر ان کے چنگل سے جو ہے وہ نکل کر باہر آیا، تو فوری طور پر پولیس کو اس نے اطلاع دی۔ تو ناظرین آپ بھی اپنے جب آپ باہر ہوتے ہیں یا کہیں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ پرہیز کرا کریں۔ اس مقدمے کے متاثرہ شہری موجود ہیں جن کے ساتھ یہ تمام تر وقوع پیش آیا، انہوں نے کس طرح سے تمام تر معاملات خود دیکھے، چشم دید خود بھی گواہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا بات ہوئی، تمام تر حقائق جو ہیں وہ ہم جانیں گے۔ حیدر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر عباس کیا کہنا چاہو گے اس کیس کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کو وہاں پہ گھبرانا نہیں چاہیے، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، چاہے آپ کسی بھی حال میں ہو۔ زندگی میں ہر مقام آتا ہے آپ کا۔ میرے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ میں مطلب کہ گھر سے نکلا، ملتان جا رہا تھا نجی کام سے۔ ملتان جیسے ہی پل چناب میں نے کراس کیا، پل چناب کی لیفٹ سائڈ پہ ایک مطلب کہ ماسک میں نقاب پوش آپ کہہ لیں انہیں، ایک عورت مطلب کہ ٹھہری تھی، جہاں انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، مجھے لفٹ مانگی۔ تو مطلب میں نے کہ جیسے اہل ترسی ہوتی ہے یا ایز اے
ह्यूमैनिटी, मैं वहाँ पे ठहर गया। मैंने पूछा जी बीबी बोले, तो उन्होंने बोला भाई मुझे मतलब कि मेरे घर वाले से मेरी लड़ाई हुई है, उन्होंने मुझे मारा है, तो वो तशद्दुद बहुत करते हैं, इस वक्त मैंने अपने घर जाना है अम्मी के, प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कर दें। मैंने कुछ दिन से मतलब कि खाना भी नहीं खाया, मैं काफ़ी दिन से भूखी हूँ, मैं भागी हुई हूँ वहाँ से घर से, आप मेरी हेल्प कर दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने जैसे ही वॉलेट निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो इतनी देर में 3 से 4 अफराद जो थे वहाँ पे मुसल्ला थे, जो जब वो पहुंचे तो एक तो मेरे पीछे बैठ गया, हम 3-4 के पास असलहा मौके पर था, पिस्टल वगैरह थे, तो उन्होंने बोला कि खबरदार अगर आपने कोई हरकत की तो हम आपको यहीं जान से मार देंगे। बुलेट वगैरह भी मतलब कि जो बोल्ट मारते हैं पिस्टल के जो उनका सीन होता है, उन्होंने सारा ही सीन ऑन किया। तो एक शख्स मेरे पीछे बैठ गया, मतलब कि असला लगा के, ये बैक साइड पे, ये जो कमर के साथ। तो सर मैं मतलब कि वहाँ पे तो कोई भी होता मेरी जगह, इवन कोई भी, एक मैं ही नहीं, अपनी जान बचाने के चक्कर में था, तो पीछे बैठ गया, मुझे ले गए। जब हमने नांगशाह पुल क्रॉस की तो मतलब कि वहाँ पे ये बंदा हमें तकरीबन नांगशाह पुल से 3 से 4 किलोमीटर लेके आगे क्रॉस कर गया, हम जहाँ वीराना ही वीराना था, क्योंकि मुझे जान का डर था, ये मेरे हिसार में थे। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपको पुल चनाब से पीछे रोका, क्योंकि पुल चनाब के ऊपर भी 2 चौकियां हमारी मौजूद हैं पुलिस की, एक मुजफ्फरगढ़ की और एक मुल्तान थाना मुजफ्फराबाद की। क्या वहां पर भी उन्होंने चेकिंग नहीं की? नहीं सर, वहां पे चेकिंग जी है, चेकिंग तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे जिसने आपको, अब इवन आप लगा लें, आपके पीछे मैं हूं, कोई भी हो, आपको अगर हम असला दिखा दें या बोल्ट खींचा हुआ आपके पीछे हम पिस्टल वगैरह रख दें, आपकी हिम्मत हो सकती है आप किसी को मतलब कि वहां पे रोकें या किसी के पास रोकें? पुलिस नाके लगा के वहां खड़ी होती है, उनको कोई मशकूक अफराद नहीं लगे कि नहीं, वहां पे मुलाजिम नहीं थे उस वक्त, या कोई भी आपको ऐसा कोई रास्ते में पुलिस वाला नहीं मिला जिससे आप वर्बली इशारा कर देते या कुछ भी इस तरह? नो सर, ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा। अगर ऐसा होता तो मैं जरूर करता, जाहिर सी बात है, मुझे भी अपनी जान प्यारी थी। तो जैसे जैसे उन्होंने बोला मैं वैसे वैसे चलता गया। जब हमने पुल क्रॉस किया, 3 से 4 किलोमीटर आगे गए, इनके 3-4 बंदे और आ गए थे, तो वो भी मोटरसाइकिल पर थे, 2-3 मोटरसाइकिल और आ गई थी, एक मेरे वाली भी इन्होंने मुझसे ले ली थी, मौके के ऊपर इन्होंने हर चीज ले ली थी। मेरा 2 मोबाइल थे, और उसमें से मेरा मतलब कि जो वॉलेट था उसमें ATM था, ATM में भी रकम मौजूद थी, ATM इन्होंने मेरा ले लिया, ID कार्ड भी ले लिया था सर इन्होंने। उसके बाद मेरी जेब में भी थे जो मतलब कि 10 से 12 हज़ार रुपये थे मौजूद, वो भी इन्होंने निकाल लिए। तो जब ये वहाँ पे मुझे लेके गए, रास्ते में मुझसे सवाल करते जा रहे थे कि जब हम मौके पे पहुँचे कि आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, हमें सीधी सीधी बता दो, बैंक बैलेंस क्या है आपका, और मतलब कि आपके बाबा क्या करते हैं, किस चीज़ का काम करते हो, हमें सीधी सीधी बता दो। तो मैंने कहा, यही बोला कि यार मैं मजदूर पेशा इंसान हूँ, मेरे पास क्या होना है, आप लोगों ने मतलब कि अगर कुछ लेना है तो ले लें, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दे। तो फिर ये कहने पर इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। जब मैंने इनको मतलब कि फोर्स किया कि आप मुझे छोड़ें, इन्होंने फिर मेरे ऊपर तशद्दुद किया। ये मारते थे मुझे, जो पिस्टल की बैक साइड होती है मैगजीन वाली, बट मारते थे। बट इन्होंने जो मारे, वो जो हाइंड ब्रेन होता है ना, इधर इन्होंने मारे, बहुत, इतना कि बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। या तो मतलब ये वो खुद ही क्या उनका अंदाजा लगा ले, या शायद बेहोश करना चाहते थे, या फिर उनका कोई और इरादा था, ये अल्लाह बेहतर जाने। तो सर ये वहां से ले गया, फिर इन्होंने मेरे आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी। फिर एक बंदा आगे बैठ गया, एक पीछे बैठ गया, उसने मेरे पीछे 2 पिस्टल लगा लिए, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, आंखों पे पट्टी, ये लगातार चलती गए। ये मुझे लेके चले जाते हैं, मतलब कि एक वीराना आ जाता है, वीराने से तकरीबन उस जगह से 3 किलोमीटर फिर ये आगे ले गए। एक कॉलोनी आती है, वह है पीर कॉलोनी, उधर मुल्तान में। पीर कॉलोनी के अंदर ले जाते हैं सर। ये जो पीर कॉलोनी का कह रहा हूँ, ये जब मतलब कि पुलिस ने इनकी तफ्तीश की, मुकदमे की, उसके बाद ही पता चला कि वो मकाम कौन सा है जहाँ पर मुझे लेके गए थे। तो जब मैं उधर गया तो इन्होंने वहां से मुझे फिर उतार दिया, तकरीबन 40 से 50 मीटर इन्होंने मुझे पैदल चलाया। आंखों पर पट्टी थी, हिसार इन्होंने बना लिया था। अब इन्होंने जब मुझे पैदल चलाया, जब मैं पैदल चला तो ये जब मतलब कि इन्होंने कोई दरवाजा था नॉक किया, दरवाजा नॉक करने जैसे इन्होंने नॉक किया तो अंदर से 1-2 मतलब मुश्तरका आवाज आई औरत की, औरतें 2 बोली जी। तो इन्होंने बोला जल्दी जल्दी आप मतलब कि दरवाजा खोलो। पंजाबी मारते थे, उर्दू मारते थे, इंग्लिश मारते थे,
सराइकी भी बोलते थे, मतलब कि हर तरह की ये मेरे साथ लैंग्वेज यूज कर रहे थे, लेकिन ये अपना नाम किसी का नहीं ले रहे थे। ओए करके बुलाते थे, मतलब कि फलां करके बुलाते थे, या ये अपना नाम इसने इन लोगों में से किसी ने भी अपना नहीं लिया। जैसे इन्होंने नॉक किया सर दरवाज़ा, वहाँ पे नॉक करने, जब इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, वहाँ से मैंने आंखों से पट्टी उतारी, पट्टी उतार के सर सामने वाला जो ठहरा था, मैंने उसके साथ हाथापाई की, उसके साथ हाथापाई की, उसको धक्का मुक्का किया, वो नीचे गिर गया। मुझे भागने का रास्ता मिल गया, इनका जो हिसार था वहां से जैसे मुझे रास्ता मिला है, मतलब कि पत्थर थे, कॉलोनी थी एक किस्म की जो वहां पे बन रही थी, अब मतलब कि तफ्तीश के बाद पता चला है। वहां से सर मैं जब भागा हूं तो फिर मैं भागता ही रहा हूं, मैं रोड पर पहुंचा हूं। रोड पर कोई मतलब 2 बंदे आ रहे थे, उन्हें मैंने कॉल की, जो मतलब कि इधर थे उनको भी बुला लिया। फिर उधर ही एक वो हैं अमानुल्लाह हैं, और एक हैं मोहम्मद हमीद, वो भी उधर ही थे, उन्होंने ही मेरी कॉल करवाई घर। तो सर जब वहाँ से अबू पहुँच गए, अबू वहाँ से मुझे लेके आए हैं, हम आ गए पुलिस के पास। वो उसका मतलब कि SHO थे इफ्तिखार अली मलकानी साहब, जो कि बहुत ही निहायत ही सुलझे हुए अफसर हैं और बहुत ही पुरएतमाद अफसर हैं। उन्होंने फुली कोऑपरेट किया हमारे साथ और मतलब बर वक्त रिस्पॉन्स किया। और जब इन्होंने रेड किया तो वहाँ से मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, तो वही मुल्ज़मान थे सर जो भी थे। वहाँ से फिर इन्होंने जैसे जैसे इनकी तफ्तीश की गहराई चली जा रही थी, तो मतलब और इनके इंकशाफात हो रहे थे। इंकशाफ सर देखें मौके पर, अब इनके पास पिस्टल, असलहा, ये चीज, जब वो 3-4 और आए थे ना जो बाद में आए, उनके पास भी पिस्टल वगैरह थे। सवाल इनका सिर्फ एक ही था, हमें तवान दे दो, हमें आपसे 20 लाख 22 लाख इतनी हमें अमाउंट कर दो, वरना हम आपको जान से मार देंगे। इनके और भी मकासद हैं सर, ये बहुत ही खतरनाक गैंग है। 8 से 9 लोग तो ये वहां पर हैं। अब देखें तफ्तीश पुलिस कर रही है, ये पुलिस ही बेहतर जानती है और कितनी आपके जब ये वकूआ आपके साथ पेश आया उसके कितने दिनों बाद मुल्ज़मान पकड़े गए थे सर? उनके मतलब के अर्ली अप ही हो गया था, अर्ली अप ही हो गया था, हफ्ता 1.5 लगा लें, इतना लगा लें। तो आप क्या समझते हैं, पुलिस ने इतनी मजबूत तफ्तीश बनाई है कि मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सजा? बहुत मजबूत पुलिस ने, मेरा मतलब मैं इनका एहसानमंद भी हूँ एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते। पुलिस का जितना भी किरदार बनता था इन्होंने भरपूर हमारे साथ फुली कोऑपरेट किया। मैं इनका एहसानमंद हूँ। स्पेशली इफ्तिखार अली मलकानी साहब, तफ्तीशी साहब हैं हमारे, मोहम्मद शाही साहब, उन्होंने मतलब कि बहुत ही अच्छी हमारे साथ मतलब कि कोऑपरेट किया है और तफ्तीश बहुत अच्छी किया उन्होंने। ये उन्हीं की तफ्तीश का नतीजा है और SHO साहब की तफ्तीश का नतीजा है कि आज ये मुल्ज़मान भी कटहरे में आ चुके हैं। और मैं सिर्फ एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि देखें, आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। बिल्कुल। तो आप कोशिश करें कि कोई भी आपसे अब रास्ते में हो या किसी भी जगह पर वीरानी, कोई अनजान शख्स आपको रोके, आपने रुकना नहीं है, सबसे पहली बात। तो अब मेरा एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह हम सबको सलामत रखे। अल्लाह ने जैसे मुझे बचाया है, वो मेरी जान भी लेने वाले थे, क्योंकि तशद्दुद जो उन्होंने किया था ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी फिजिकल फिटनेस मेरी भी थी, वहाँ से मतलब फाइट किया उन लोगों के साथ मैंने। वहाँ से फिर अल्लाह ने रास्ता बनाया, जैसे जैसे बनाता गया। शायद इनका भी पर्दा फाश होना था। बिल्कुल। तो सर ये बहुत बड़ी गैंग है और पुलिस ने इनको बहुत मजबूत हाथ डाला है और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कैफर किरदार तक पहुँचेंगे। और मेरी पुलिस से बारहा फिर भी दरख्वास्त है, इनको सख्त सजा दें और इनके जितने भी सरगना हैं गैंग में और मौजूद लोग हैं, इन सब को पकड़ा जाए ताकि और जितने भी हमारे शहरी हैं वो मतलब बच जाएं इनसे। बिल्कुल। क्योंकि ये बाज नहीं आने इन लोगों ने। अब पुलिस बहुत अच्छा रूल कर रही है, बहुत अच्छा भी किया है। हमारे स्पेशली मुजफ्फरगढ़ की पुलिस बहुत अच्छी कारकर्दगी है इनकी। हम इनसे 100% बिल्कुल मतलब कि 100% इन पर हमें यकीन है, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास आपका, आपने तमाम तरह हक़ाइक़ जो हैं वो नाज़रीन को बताए हैं कि किस तरह से आपको हनी ट्रैप किया गया है, क्या अगवाकारों ने किस तरह से आपके साथ जुल्म किया है, किस तरह से आप उनकी जो है वो चंगल से उनके भाग के बाहर निकले हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस मुकदमे के मुतासरा शहरी मौजूद थे जिनके साथ वक़ूआ खुद पेश आया।
انہوں نے کتنی ایفرٹ کر کے جو ہے وہ ملزمان سے جان چھڑوائی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جان بچانے کے بعد کس طرح سے پھر انہوں نے اپنا دل رکھ کر تمام تر حقائق جو ہیں وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ بتائے۔ سر اس میں آپ نے بتایا کہ وہ ایک ایپ کے ذریعے ہنی ٹریپ کرتے تھے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ہنی ٹریپ کرتے تھے، آپ نے کون سے سورسز لگا کے ملزمان کو گرفتار کیا؟ جی ہم نے نا بیسیکلی ان کو ٹیکنیکلی پہلے جیو فینسنگ کروائی، اس کے بعد ہم نے ٹریکنگ کروائی۔ بیسیکلی جو ہمارا موبائل گیا ہوا تھا اس ٹریکنگ کے تھرو ہم نے اس گروپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، پھر اس جیو فینسنگ میں ان کی لوکیشن واضح ہوئی، تو اس طرح ہم نے ان کو اس گینگ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اریسٹ کیا۔ تو پہلے یہ کتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہنی ٹریپ کر چکے ہیں دوران تفتیش؟ جی یہ بہت سارے، ان کے اوپر ایک ملتان میں بھی ایف آئی آر ہے، اب ریسنٹلی خانے وال میں بھی ان کے اوپر اسی طرح کی ایف آئی آر ہے، سیم یہی سٹوری بناتے ہیں، یہ اس بلیو ڈیپ کے تھرو اس بندے کو ٹریپ کر کے بلواتے ہیں، پھر وہاں سے اس سے وہ چیزیں بھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد تاوان کی رقم بھی لی جاتی ہے، تو اس ٹیکنیکل وے میں ہم نے ان کو اریسٹ کیا۔ سر اس میں ایف آئی آر میں جو ہے وہ آپ نے جو تفتیش کی ان سے جب پکڑا تو اس میں ایف آئی آر جو جنہوں نے سائلین کے ساتھ یہ سب کام کیا تو ایف آئی آر میں کون کون سی دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں؟ جی شروع میں چونکہ یہ نامعلوم تھا، ہم نے کڈنیپنگ کا پرچہ دیا تھا، اس میں ہم نے 392 ڈکیتی جو انہوں نے کی تھی اس کا آفینس، یہ جو 2 آفینس تھے وہ ہم نے ایڈ کیے تھے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، کوئی ناظرین کو میسج دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں آپ کیا، تاکہ اس طرح سے کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ ہنی ٹریپ کرتے ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ جی آپ کا ایک تو بہت شکریہ، چلیں آپ کے چینل سے ہمارا یہ میسج پہنچے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ میرا میسج اسپیشلی ہمارے پیرنٹس کے لیے ہے، ہمارے بڑوں کے لیے ہے، سوسائٹی کے ان لوگوں کے لیے ہے جو اتھارٹیٹیو ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو نگرانی میں رکھنا چاہیے، وہ جو سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں کھلی چھٹی دے دیں انہیں، چونکہ ان بچوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ جس طرح یہ گینگ سوشل میڈیا کے تھرو ایک ایپ یوز کر کے ٹریپ کرتا ہے، تو اس طرح کی ڈیفرنٹ ایپس سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، لہذا میں اس کو شارٹ کروں تو میرا میسج ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول رکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، باقی لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ ان سوشل میڈیا کی ایپس کے اوپر بلا وجہ آپ نہ جائیں جب تک آپ کو تصدیق نہ ہو، ورنہ آپ کو بھی اس قسم کے ریزلٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ناظرین کو تمام تر حقائق آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ملزمان ہنی ٹریپ کرتے تھے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ ناظرین ہمارے ساتھ تھانہ صدر مظفر گڑھ کے ایس ایچ او افتخار ملکانی صاحب موجود تھے، جنہوں نے اس وقوعے کے حوالے سے بتایا کہ ملزمان کتنے شاطر تھے۔ یہیں پہ میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ملزمان جتنے مرضی شاطر ہوں لیکن پولیس کی گرفت سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتے، جتنا بڑا انہوں نے فراڈ کیا ہے لیکن آخرکار قانون کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ اس مقدمے کے جو تفتیشی ہیں جنہوں نے اس کیس کو خود ہینڈل کیا ہے، کس طرح ملزمان کی گرفتاری ہوئی ہے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تفتیشی صاحب، ان سے اس تمام تر حقائق کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کیس کی تفتیش کی ہے۔ شاہد بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، کیا کہنا چاہیں گے اس کیس کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیس ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنجنگ تھا، کیونکہ جو ہمارے پاس اپلیکینٹ آیا ہے حیدر، اس کے بعد ہم نے اس کا پرچہ درج کیا، پرچہ درج کرنے کے بعد ہم نے آئی ٹی ٹیکنالوجی سے مدد لی، اس کے بعد جیو فینسنگ اور اس طرح کے جو جدید ذرائع ہیں ڈائگنوس کرنے کے ملزمان کو وہ ہم نے یوٹیلائز کیے۔ اس میں ہمارے ایس ایچ او صاحب کی کاوشیں سب سے آگے ہیں، ڈی پی او صاحب سب نے مطلب انٹرسٹ لی اس مقدمے میں، کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے اس حوالے سے بھی چیلنجنگ تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا ہنی ٹریپ کے ذریعے سے لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، ان لوگوں کو بلا کر پھر جو ہے نا ان سے جو بھی ان کے پاس پیسے وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی چھین لیتے تھے اور دیگر میتھڈ بھی یوز کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے ان پہ یعنی کہ یہ جو ملزمان تھے پہلے بھی ریکارڈڈ تھے خانے وال میں اور شاہ شمس تھانہ ملتان کے، یہ لوگ مطلب وہاں پہ زیادہ وارداتیں کرتے تھے اور انہوں نے اپنا ایک گینگ بنایا ہوا تھا۔ پھر ہم نے اپنی ان ساری کوششوں سے ان کو گرفتار کیا
اور ان کے جو قبضے سے جو انہوں نے مال اس مدعی سے چھینا ہوا تھا وہ بھی برآمد کیا. ان کو مطلب جو ہمارا ایک ذریعہ ہوتا ہے مطلب انویسٹیگیشن کا وہ یوٹیلائز کیا, ان کو شناخت پریڈ پہ بھجوایا اور دین وہ مطلب ریمانڈ جوڈیشل پہ جیل چلے گئے, اور ان کے خلاف جو ہے نا یہ سارا پروسیس جاری ہے. اچھا سر, ملزمان کو پکڑنے میں آپ کو مشکلات کیا پیش آئی تھی؟ کیونکہ اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ہنی ٹریپ کر رہے تھے, کہ آپ نے کیا سوچ کے ان کو گرفتار کیا, کتنے مشکلات پیش آئی؟ اس میں بہت ساری مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. ظاہری بات ہے کہ ملزمان بہت زیادہ چلاک تھے اور انہوں نے مطلب خواتین کا بھی اس میں استعمال کیا ہوا تھا, جو مطلب ان کو پھنساتی ہیں, مطلب ٹریپ کرتی تھیں, اور پھر جب وہ بندہ ان سے ملنے جاتا تھا تو وہ ان کو مطلب یہ ہے کہ ملنے جاتے ہیں بندہ تو پھر وہ ان کو مطلب ساتھ میں جو انہوں نے گینگ کے دوسرے بندے ملائے ہوتے ہیں وہ مسلح افراد ہوتے ہیں, وہ پھر ان کو کڈنیپ کر لیتے ہیں. کڈنیپ کرنے کے بعد وہ انہیں ایک ایسے خاص مقام پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ پر وہ اپنی جو ناجائز خواہشات ہیں غیر قانونی طور پر وہ ان سے مطلب کرواتے ہیں, اور پھر ان سے مطلب پیسے لے کے مطلب چھوڑ دیا, یا ان کے مطلب جو ورثہ ہوتے ہیں ان کو بلا کے یا اس طریقے سے جو تاوان لے کے وہ چھوڑ دیتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے ایک مطلب ایک چیلنج بنایا ہوا تھا. اچھا, اس کے ایف آئی آر کے اندر جو دفعات آپ نے جس دفعات کے تحت آپ نے مقدمہ درج کیا ہے, تو ان دفعات کے مطابق ان کو کتنی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ جی, یہ ایک سنگین دفعات ہیں جن میں کڈنیپنگ کی دفعہ بھی شامل ہے اور ڈکیٹی کی دفعہ بھی شامل ہے, کیونکہ آفٹر کڈنیپنگ یہ لوگ ڈکیٹی کرتے تھے, ان کے ساتھ مطلب ان کا مال جو ہوتا تھا وہ بھی ہتھیار لیتے تھے. اچھا, گن پوائنٹ پہ. صحیح. تو یہ ساری چیزیں مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا صحیح انشاءاللہ ان کو سخت سے سخت سزا ملے گی جو بڑی انف ہے ان کے لیے. تو اس میں سخت سے سخت سزا تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اغوا کی جو دفعہ لگی ہوئی ہے ان کے مطابق ملزمان کو کتنی سزا ملے گی؟ وہ جو ڈکیٹی 392 کی لگی ہوئی ہے رابری کی, تو اس میں ان کو کتنی جو ہے وہ سزا مل سکتی ہے؟ ان کو جو مطلب اغوا اور یہ سارے اس میں پروسیجر میں مطلب 14-15 سال کو لازمی انشاءاللہ سزا ہوگی. تو کیا کوئی نوجوانوں کو یا والدین کو اس حوالے سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ جی, میں ضرور اس بارے میں کہوں گا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں اسپیشلی وہ موبائل کا اس طریقے سے یوز کرتے ہیں, تو ہنی ٹریپ اور اس طرح کی جو ایپس موبائل پہ بنی ہوئی ہیں ان کو یوز کرنے سے اوائڈ کریں, کسی کے جھانسے میں نہ آئیں, کیونکہ یہ لوگ آپ کو مطلب جھانسا دے کر خواتین کو سامنے لا کر ان سے باتیں کروا کر پھر آپ لوگوں کو لوٹ لیں گے اور آپ کا اس طریقے سے فیوچر بھی مطلب تباہ کریں گے. تو میرا تو یہی پیغام ہے سب سننے والوں کے لیے کہ اپنے آپ بی کیئرفل اور ایسے لوگوں سے بچیں جو معاشرے کے ناسور ہیں, اور آپ کو اور آپ کے والدین کو بعد میں بہت سی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے گا, تو پہلے ہی ان باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. شاہد صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ نے ناظرین کو تمام طرح حقائق سے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے تفتیش کو لے کر چلے, ملزمان کو گرفتار کیا. ناظرین, ہمارے ساتھ تھانہ صدر کے تفتیشی افسر شاہد صاحب موجود تھے جنہوں نے اس کیس کو پرسو بھی کیا ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ مضبوط بھی بنایا ہے اور ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے. کس طرح سے ملزمان نوسر بازی کرتے تھے, ملزمان جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو ہنی ٹریپ کر کے ان سے جو ہے وہ ڈکیتی بھی کرتے تھے, ان سے مال جو ہے وہ بھی چھین لیتے تھے, اور باقاعدہ اغوا برائے تاوان جو ہے وہ بھی کرتے تھے. تاوان کی مد میں جو ہے وہ فیملی سے جو ورثہ تھے ان کے شہریوں کے, ان سے لاکھوں روپے بٹورتے تھے. ناظرین, میں بھی یہاں پر آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ نوسر بازی اس طرح کی جو ہے اس سے آپ بھی دور رہیں, تاکہ اس معاشرے کو جو ہے وہ پرامن بھی بنایا جا سکے, کیونکہ آپ اگر اس طرح کے نوسر بازی میں آئیں گے تو آپ کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اپنے میزبان احمد خان کو اور مجرم کون پروگرام ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.